بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم میں یہ نام دیے گئے ہیں، جیسے مومن، مشرک، منافق، کافر، ناستک۔ ان ناموں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام کس انسان کو لگتے ہیں؟ تو آئیے اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ناستک کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ناستک کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ناستک کا مطلب ہے جو اس کائنات کے سچے مالک کا بالکل انکار کر دے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہے، اپنے آپ چل رہی ہے۔ اب اگر آپ اسے کسی بھی دھرم کا قانون بتائیں گے، دھارمک قانون سمجھائیں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ تمہارے خود کی بنائی ہوئے طریقے ہیں، یہ دھرم تم نے بنایا ہے اپنی عقل سے گڑھ کے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب اس کے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور نے اس کو بنایا، اس کی رچنا کو رچا، اور رچنا میں جو ہے اچھائی برائی کا احساس، بہت ساری رچنا ہے، آپ غور کریں، احسان ماننے کا مادہ اس نے اپنے اندر سے مٹا دیا، یعنی اس قدر برائی میں ڈوب چکا ہے کہ وہ سچائی سے بالکل نپٹ اندھا ہو گیا۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اتنے حساب سے ہیں، اور وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو ناستک کا مطلب ہے کہ خدا کا ہی انکار کر دے، اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، کسی دھرم کو نہ مانے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو میرا اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے رہیں گے، ایسے لوگ جو ہے ایک طبقہ ان میں سے قیامت تک آتا رہے گا، اور آتا رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے۔ تو ایسی انسانوں کی بھیڑ آتی رہے گی، ایسے لوگوں کے بہکائے میں مت آنا۔ تو انہوں نے میری رچنا اپنے اندر مٹا دی، اور برائی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان کے اندر احسان ماننے کا مادہ ہے، اچھائی برائی کا مادہ یہ مٹ چکا ہے، کیونکہ جس نے اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کر دیا، اس کو مان ہی نہیں رہا ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے، اور اس کا احسان نہیں مان رہا ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے، اس نے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے پھر؟ تو یہ برائی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ سچائی سے نپٹ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے ناستک کا کہ خدا کا ہی انکار کر دے، اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہے، اپنے آپ چل رہی ہے۔ اب ایسے عقل کے اندھے لوگوں سے یہ پوچھو کہ یار ایٹومیٹک سسٹم میں کبھی تو خرابی ہوتی ہے، یہ دن بڑے حساب سے نکلتا ہے ہر روز، رات بڑے آرام سے ہر روز ہوتی ہے، کائنات کا سسٹم اتنے حساب سے چل رہا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن نہیں نکل رہا یا رات نہیں ہو رہی؟ تو اس کائنات کے مالک کو ثابت کرنا، دلیل دے کر، اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کے سمے کو کامیاب بنائیں۔ تو جو ایسے ناستک لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، جس میں ہم نے دلیل دے کر اس کائنات کے سچے مالک کو ثابت کیا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو بھی بھائی یا بہن میری بات کو سن رہے ہیں، ایسے لوگ جہاں بھی آپ کو ملیں، وہاں ان تک ہماری ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ وہ بیچارے شیطان کے فندے سے بچ جائیں، اور آپ لوگ بھی سنیں تاکہ آپ کا بھی ایمان مضبوط بن جائے، آپ بھی سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کو ٹھیک سے پہچان پائیں عقلی دلیل سے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ناستک کا مطلب، شارٹ کٹ میں بیان کر دیا میں نے، اور اگر آپ کو صحیح طرح اور سمجھنا ہے تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں، ویڈیو سنیں۔ اب آئیے چلتے ہیں دوسرے شبد کا جواب دینے کے لیے، جو کہ دوسرا شبد کافر ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ دیکھو، جتنے بھی آدم علیہ السلام کی یہ اولاد ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، یہ سارے انسان جو دنیا میں آ چکے اور اس ٹائم ہیں اور ابھی آئیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کر دیے تھے، اور سب سے اقرار کرایا تھا، سب سے گواہی دلوائی تھی، اور کہا تھا الستُ بربکم، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی تھی کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
اب اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بھکتی کریں، اس کی پوجا کریں، اسے راضی کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کریں، بن دیکھے اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کو راضی کریں۔ اسی لیے آپ سنسار کے سچے مالک کو اس کائنات میں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے، اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس سے ڈریں، اس کے حکم پہ چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بھکتی کریں۔ اب اس نے کیوں پیدا کیا ہے انسان کو؟ یہ سارے سنکیت انسان کی رچنا میں اس نے رچ دیے ہیں، مگر اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، اس لیے انسان اندر کی جو رچنا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے دھوکے میں لین ہو جاتا ہے، لیکن جانتا سب کچھ ہے کہ میں اس دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اسے جو ہے پکارتا بھی اس اللہ ہی کو ہے، غفلت میں دکھ تکلیف میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، چاہے اس کا انکار کرے۔ تو اس دنیا میں انسانوں کا آنے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ کون اپنے مالک کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے جاتا ہے، ایماندار بن کے جاتا ہے۔ سب سے بڑی ایمانداری کیا ہے؟ کہ اپنے مالک کو پہچاننا ہے اور اسے ماننا اور اس کے حکم پر چلنا اور اسے راضی کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچ کر اور پوری طرح اچھائی پر چل کر۔ اب ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں امتحان کے پیریڈ میں چل رہے ہیں، ہمارا امتحان کا سمے چل رہا ہے کہ ہم اپنے مالک کی طرف دھیان لگاتے ہیں کہ نہیں، اور جانتے سب ہیں کہ موت جب آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا کی چیزیں، پھر بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ تو یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، اللہ کی قدر کون کرتا ہے اور ناقدری کون کرتا ہے، ہم چھانٹے جا رہے ہیں۔ جو اس امتحان میں پاس ہوا، مالک کو راضی کر کے مرا، اس کے لیے جنت کا ہمیشہ کا جیون ہے، کامیابی کا جیون، اور جو اس کی ناقدری کر کے مرا، اس کا ناشکری، اس کا احسان نہ مانا، اسے ناراض کر کے مرا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ اب کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے سچائی کا انکار کرنا اور سچائی کو چھپانا۔ اب اسلام دھرم کیا ہے؟ ایشور کا قانون ہے، ہر انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور پوری طرح سچائی اور اچھائی پر چلنے کا۔ تو کافر کا مطلب ہے کہ ایشور اللہ کی سچائی پر خود نہ چلنا اور اس کو چھپانا، خود اس کو نہ ماننا اور اس کو چھپانا۔ اب اس میں سمجھیں کہ اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو انسان یہ ہے کہ زبان سے انکار کر دے، میں نہیں مانتا اسلام کو، جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، میں نہیں مانتا اسلام کو، تو وہ تو صاف اس نے زبان سے کہہ دیا، ہٹ گیا الگ۔ اچھا، ایک انکار ہے کہ یہ بھی کلمہ بھی پڑھنا، کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، زبان سے تو انکار نہ کرنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اندر سے، دل سے جو ہے انکار کر دینا۔ زبان سے تو کہنا نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن دل سے انکار کرتا ہے کہ دل سے اللہ کی سچائی کو، اس کے قانون کو نہیں مانتا، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اور اصل دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں لپت ہے، لین ہے۔ اب نہ اسلام کی سچائی کو وہ مانتا ہے اور نہ اسے دنیا میں پھیلاتا ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ ایسے ہی زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ اس دھرتی پہ بھری ہوئی ہے، مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن جو اسلام کے جو قانون ہیں جو فالو کر رہے ہیں وہ رسم کے طور پر، کہ بھئی ہمارے بڑے بوڑھے، جیسے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں ایسے، تو کہ بھئی ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اسی پرکار سے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں زیادہ تر، کہ ہمارے بڑے بوڑھے، ہم مسلمان تھے، وہ بھی جو ہے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ رسمی طور پر چلنا ہے اور اپنے اپنے فرقوں میں بندھے رہنا ہے، یہ منمانی ہے، اپنے اپنے فرقے الگ الگ، اللہ کی مرضی کو نہیں جاننا ہے، جانتے بھی ہیں تو نہیں ماننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کسی فرقے والے سے جو ہے دین حق، اللہ کی مرضی سمجھائیں گے تو وہ سنے گا نہیں اور نہ مانے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، جس لائن پہ چلنا ہے اسی لائن پہ چلے گا۔ تو بھئی جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اسلام کو، اپنا مورتی پوجا کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں وہ۔ لیکن جو مسلمان کہلا رہے ہیں وہ نہ تو اس بات کا انکار کر رہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے اسلام کو، انکار بھی نہیں کر رہے، اور دل سے انکار کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے، دل سے انکار کرتے ہیں اللہ کی مرضی کا۔ اس لیے فرقہ پرستی میں الجھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ کا علم حاصل کرے
اور اسے غیروں تک پہنچائے، سچائی پر خود بھی چلے اور اسے دنیا میں پھیلائے۔ اب آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں کتنے مسلمان ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو غیر مسلمانوں میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہوں۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی ملے گا، ورنہ زیادہ تر آپ کو جو ہے رسم کے طور پر اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ملیں گے اور فرقہ پرستی میں بندھے ہوئے ملیں گے، منمانی کرتے ہوئے ملیں گے، اور اصل چیز دنیا پرستی میں لپت ہوں گے، دنیا سے محبت کرتے ہوں گے، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ تو کافر کا مطلب ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی سچائی کا، یعنی اس کے قانون کا اور اس کا انکار کر دینا۔ اب چاہے وہ زبان سے انکار کرے یا زبان سے نہ کرے، اندر دل سے کرے، لیکن زبان سے زیادہ دل سے انکار کرنا برا ہے، کیونکہ ایک آدمی تو کہہ کے ہٹ گیا کہ میں نہیں مانتا اسلام کو، ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، لیکن ایک آدمی جو ہے انکار بھی نہیں کر رہا اور دل سے پھر مان بھی نہیں رہا، تو یہ اور بڑی فراڈ بازی ہو گئی۔ اچھا، اب نہ اسلام کی سچائی پہ خود چلنا اور اس کو نہ پھیلانا، تو اسی کو تو کافر کہتے ہیں۔ بھائی ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس چھپانے کے لیے ہے ہی کیا جو وہ چھپائیں گے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے اسلام کو۔ اسلام کی سچائی، اسلام کا خزانہ تو مسلمانوں کے پاس ہے نا۔ اب یہ نہ اس پہ چلیں اور نہ اسے پھیلائیں تو اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اور بھائی دنیا میں روز نئی نسل پیدا ہوتی ہے، اب ہندو بھائیوں کے یہاں ہندو بچہ پیدا ہوگا، اب اسے کیا معلوم دنیا میں نیا نیا آیا ہے، آپ اسے ایک دم سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ پہلے اسلام کی سچائی اس تک پہنچائیں، اس کو اسلام کا قانون سارا سمجھائیں کہ بھئی تمہارے پیدا کرنے والے مالک کا قانون یہ ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور اسے ٹھیک سے سمجھائیں پوری طرح سے اسلام کا قانون، اور پھر وہ انکار کر دے تب اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے خامخواہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ بھئی آپ اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، سمجھائیں گے، تو کیا پتہ وہ ایمان لے آئے، جب وہ آپ سمجھانے کے بعد جب نہ لائے تو آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بنانے والے سچے مالک کے انکاری ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں جان بوجھ کر، اس کے قانون کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ نے پیدا کیا ہر انسان کو، جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، انسان کو چاہیے تھا کہ اس کا احسان مانتا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے اس آدھار پر اس کی کھوج کرتا، لیکن ایک تو سرے سے ہی انکار کر رہا ہے خدا کا، اپنے مالک کا، یہ کتنا بڑا ناقدرہ ہے، کتنا بڑا ناشکرا ہے جو ناستک ہے، اور دوسرا جو ہے جان بھی گیا کہ سچا دھرم اسلام ہے، سنسار کے سچے مالک کا، وہ جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، زبان سے انکار کر رہا ہے، پھر دل سے بھی انکار کر رہا ہے، کتنی بڑی ناشکری ہو گئی۔ تو سنسار کے سچے مالک کا بھی اعلان ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم ہمارا احسان مانتے، ہم نے تمہیں جیون دیا، ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جیون کا سمے دیا ہے، مگر تم ناشکری کر رہے ہو ہماری۔ چلو ٹھیک ہے، سب سے بڑا دانی ہے اللہ، سب سے بڑا دانی، سب سے بڑا سکی، جیون دے دیا ہے اس نے، کھا لو پی لو جب تک کے لیے جیون دیا ہے، موت کے بعد پھر جب اللہ کی ناقدری کر کے مرو گے تو سزا کے حقدار بن جاؤ گے، نرک کی آگ میں جاؤ گے۔ تو انسانوں کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے مالک کا احسان مانتے، اس کی قدر کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کے احسان میں ڈوب کر اس کے سامنے سر جھکاتے، اس کی بھکتی کرتے، اسے راضی کرتے، مگر کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو سرے سے انکار ہی کر رہا ہے کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، دوسرا جان کر بھی جو ہے انکار کر رہا ہے، زبان سے انکار کر رہا ہے، پھر دل سے انکار کر رہے ہیں، کتنی بڑی ناقدری ہوگی، منمانی کر رہے ہیں، اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اس کی کتاب دھرتی میں موجود ہے قرآن، اس میں اللہ کی مرضی ہے، اسے جانتے، اس کی مرضی پہ چل کے اسے راضی کرتے۔ دنیا نے ان کو بہکا رکھا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ ان کے سامنے مر رہے ہیں، مگر اپنی موت پہ غور نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے، اسے حساب دینا ہے جیون کا۔ یہ سوچ کے جیون جی رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے مرنے کے بعد ہمیں۔ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کے نشے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب آئیے تیسرے شبد کی طرف چلتے ہیں، منافق کا مطلب کیا ہے؟ منافق کا مطلب ہے دو منہ کی دمئی، یعنی جیسا رنگ دیکھو اس رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی برائی کا رنگ دیکھو برائی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ بھائی زمانہ ہماری بات نہیں مانتا تو زمانے کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو منافق کا مطلب کیا ہے؟ اندر کا بے ایمان، یعنی کہ جب سچے لوگوں کے پاس جائے گا تو ان کی سی بات کہے گا، اور جب بے ایمان لوگوں کے پاس جائے گا تو ان کی سی بات کہے گا۔ وہ کہے گا بھئی میں کیوں کسی سے بگاڑوں، میری دنیا نہ بگڑ جائے، میرے پاس تو سبھی طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، بھائی میں تو سب سے بنا کے رکھتا ہوں اپنی کہانی۔
تو سچائی پر نہ جمنا، سچائی کو دل سے نہ ماننا، برائی پر راضی رہنا، یہ بھی ایک اندر کی برائی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس جو ہے سبھی مسلک کے، سبھی فرقے کے لوگ اور دھرموں کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے بھی میں کیوں کسی سے بگاڑوں، میرے تو پیشنٹ آتے ہیں، یعنی میری دنیا پرستی مین ہے، سچائی کو کیوں سچائی کو میں مان کر اور جم کر میں اور لوگوں کو برا کیوں بن جاؤں بھائی، میری دنیا خراب ہو جائے گی۔ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، سبھی دھرم کے اور سبھی فرقوں کے جو ہے پیشنٹ آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جو اللہ کے سچے دھرم سے مذاق کرتے ہیں، سچائی پر جمتے نہیں ہیں، سچائی کو دل سے پسند نہیں کرتے، برائی پر ناراض نہیں ہوتے۔ اور اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ منافق کون ہیں، کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں، بے ایمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے دل لگی کرنے جاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اپنے بنانے والے سچے مالک کے ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جیون کا سمے پورا کر لیں، مرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اللہ کے ناقدرے نرک کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اب آئیے اگلے شبد مشرک کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سن رہے ہوں گے۔ مشرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، نہیں، مشرک خدا کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ اگر خدا کو نہیں مانے گا تو پھر ناستک بن جائے گا، تو خدا کو مانتا ہے۔ اب دیکھو، اس کائنات کا ایک کण بھی، ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا، ایشور کے سوا، ایک ایشور کے سوا، ایک اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اور ایک اللہ کے سوا اس کائنات کو کوئی بھی نہیں چلا رہا ہے۔ ایک اللہ کے سوا ایک دھول کا ذرہ دوسری جگہ اٹھا کر کوئی نہیں گرتا، ایک اللہ کے سوا۔ ایک اللہ کے سوا ہم انسانوں کو کوئی پیدا نہیں کرتا، اور کوئی کھلاتا پلاتا نہیں ہے ایک اللہ کے سوا۔ مصیبت بھی وہی بھیجتا ہے، دور بھی وہی کرتا ہے، ضرورتیں بھی انسان کی وہی پیدا کرتا ہے، پھر پوری بھی وہی کرتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کا پارٹنر، اس کا حصہ دار نہیں بنانا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا چاہیے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں۔ جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے سامنے شیشے کے کانچ کے گلاس میں صاف پانی بھرا ہوا ہو پینے کا، اور اس میں ایک پیشاب کی بوند ڈال دوں، یا لیٹرین کے گٹر میں سے ایک بوند نکال کر پانی کی اس میں ڈال دوں، تو اس میں جو ہے وہ بوند مل جائے گی، اس میں اس کی جانچ نہیں پڑے گی، تو آپ اسے پی لیں گے؟ اگر میں آپ کے سامنے ملا دوں تو آپ اسے پی لیں گے؟ آپ اسے ہرگز نہیں پئیں گے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اسپشٹ روپ سے اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اب جو انسان ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے گا اور عبادت میں، بھکتی میں، تو اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ جیسے آپ پانی نہیں پئیں گے، ایک گٹر کی بوند گر جائے تو آپ پانی نہیں پئیں گے، اس طرح سے اللہ بھی اس کی بھکتی، اس کی عبادت نہیں مانے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اب آپ دیکھو کتنے مسلمان کہلاتے ہیں لوگ دنیا میں، مسجدیں بھر جاتی ہیں جمعے کے دن، تو آپ دیکھیں ان کے بھی طریقے وہی ہیں، مسجد بنائی ہے اور جو ہے نماز بھی اس طریقے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور کچھ بدل رکھا ہے طریقہ، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، مگر گڑبڑی کہاں ہے کہ ابھی فلاں مزار سے بھی ہمارا کام ہوتا ہے، مزاروں پر چلو، فلاں مزار پہ جو ہے بیٹا ملتا ہے، بیٹی فلاں ملتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ بس یہی شرک ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا، وہ چاہے رات دن نماز پڑھتا رہے، رسم ادا کرتا رہے، حج کر کے آئے، کچھ بھی کرے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک وہ ایک اللہ کی توحید پر اپنا یقین ٹھیک سے نہیں بنائے گا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو مشرک کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی جوڑتا ہے، کہ بھئی اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، یہ بھی ان کو بھی تو اختیار ہے، ہم ان سے کہیں گے دعاؤں کے لیے تو یہ اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ ہمارا کام ان کے ذریعے سے جلدی کر دے گا۔
اب زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ ایسے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ دل سے اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں لوگ زیادہ تر گمراہ ہیں، اور یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، سچائی سے بھٹکے ہوئے۔ اگر تم ان کے کہنے میں آ جاؤ گے تو یہ تمہیں بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے، سچائی سے ہٹا دیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو اتنے سارے نام اور ان کے مطلب بتائے، مشرک، منافق، کافر اور ناستک، یہ آپ کو میں نے ان کے مطلب بتائے۔ یہ جو بیماریاں ہیں لوگوں کے اندر کس چیز سے پنپتی ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں گھمنڈ ہے، گھمنڈ میں ہی اللہ کی مرضی کو نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ گندے پانی کا قطرہ گھمنڈ کرے، جس کو مٹی ملنا ہے، جو گندگی سے پیدا ہے انسان، اپنی اوقات کو بھول کر کے میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، ویریے سے، اور جو ہے ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا، اور پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب بھرا ہوا ہے، ناک میں رہٹ، منہ میں تھوک، اور جب مرے گا تو قبر کیڑوں کا گھر بن جائے گی، گندگی کا گھر بن جائے گی، گندگی کا گھر۔ اب اپنی اوقات کو بھول کر انسان جو ہے گھمنڈ دکھائے، اپنی عقل کی تیزی دکھائے، اللہ کی مرضی کو ڈر کے نہ سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عقل خراب کر دیتا ہے، جدھر کو وہ چلنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ادھر کو ہی موڑ دیتا ہے۔ اب جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہے، وہ جنت میں، سورگ میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، وہاں گھمنڈ کرنے والے گنہگار داخل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو نا، دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، اور سب نے اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ جب اچھائی پہ چلتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی پہ چلتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنی رچنا کے آدھار پر ان سارے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے، ایماندار اور بے ایمان چھانٹنے کے لیے اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ سب سے بڑا ایماندار انسان وہ ہے جو اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرے، اور دنیا میں کسی کی مرضی کو نہ مانے، اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیے اور اسے راضی کر کے مرے۔ یہ سب سے بڑا ایماندار ہے۔ سب سے پہلا ادھیکار اللہ کا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مالک کی پہچان کرے، صحیح سے پہچان کر کے اس کا احسان مانے، پھر اس کی کھوج کرے، پھر اسے راضی کرے۔ اسے راضی کرنے میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی رشتے ناتے ہوں، ماں یا باپ کوئی بھی ہو، برائی کا حکم دے اس کے حکم کو نہ مانے، سچائی کے اللہ کے حکم پہ چلے، اسے کہتے ہیں ایمان والا۔ تو اگلا شبد یہی آ رہا ہے کہ مومن کا مطلب کیا ہے، ایمان والے کا مطلب کیا ہے۔ ایک بدبخت نرسنگ آنند سرسوتی کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام دھرم جو ہے باپ سے بیٹے کو دشمن بنا دیتا ہے، بیٹے سے باپ کو دشمن بنا دیتا ہے۔ اس بدبخت نے اچھائی برائی کو نہیں تولا، سچ اور جھوٹ کو نہیں تولا، جبکہ سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہیں، اچھائی برائی برابر نہیں ہیں، مگر وہ بدبخت برابر کرنی چاہ رہا ہے، ایشوری رچنا کو جو ہے ملانا چاہ رہا ہے، بیکار کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ ایشوری رچنا ہے کہ سچ میں نجات ہے، کامیابی ہے، اور جھوٹ میں ناکامی ہے، بربادی ہے۔ اب سچ پہ چلنے والا اگر ایک بیٹا ہے اور ماں باپ اس کے جو ہیں جھوٹ پہ چلنے والے ہیں، تو سچ پہ چلنے والے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو نہ مانے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو وہ خود اپنے بنانے والے مالک اللہ ایشور کا انکاری ہے، فسادی ہے، انسانی شکل میں شیطان ہے، سچائی سے گمراہ کرنے والا، لوگوں کو بھٹکانے والا، دھرتی پہ فساد پھیلانے والا۔ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کا انکاری، اس کی ناشکری کرنے والا، ناقدری کرنے والا۔ جیون کا سمے دے دیا اس مالک نے، اسے پورا کر لے، موت پر تجھے معلوم پڑ جائے گا کہ تو کس راستے پہ تھا، وہ تجھے دکھا دے گا۔ تو دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، خونی رشتے کے ہیں، سب کا بنانے والا ایک مالک ہے۔ اس مالک نے یہ کائنات ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ماں یا باپ ایماندار ہوں، سچے ہوں، اچھے ہوں، اور اولاد جو ہے ان کی بے ایمان ہو، تو ایماندار ماں باپ کو جو ہے بے ایمان اولاد اچھی نہیں لگے گی، بلکہ ایماندار انسان کو ہم نے کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھئی پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ اتنا برا ہے، فسادی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر
किसी की ना मान, चाहे माँ हो बाप हो कोई भी हो, तुझसे झूठ के लिए कहे, बुराई के लिए कहे, तो उनका कहना ना मान। हाँ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्म सच्चाई को मान। मैंने तुझे पैदा किया है, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। माँ बाप भी तुझे मैंने दिए हैं, सबसे पहला अधिकार तुझ पर मेरा है। इसलिए मेरा एहसान मान, मैंने तुझे जीवन दिया है, मेरी भक्ति कर, क्योंकि मैंने तुझे अपनी भक्ति करने के लिए पैदा किया है। मेरे हुक्मों पर चल और मुझे राज़ी कर। इसका अंजाम मरने के बाद जन्नत है, स्वर्ग है। और बेईमान का अंजाम मरने के बाद नरक है, जहन्नुम की आग है, जिसमें दर्दनाक सज़ा मिलेगी। अब ये धर्म के नाम पर और फ़िरका परस्ती के नाम पर जो धरती पे फसाद फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? तो देखिए, इसकी वजह यह है, कुरान में अल्लाह ताला ने 2 चीज़ रख दी हैं। आपने कभी पाए खाए हों, पाए, या केले मान लें, केले में गूदा होता है और छिक्कल होते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से जो पाए होते हैं भैंस के, उसमें जो है हड्डी होती है और हड्डी के अंदर गूदा होता है। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में 2 चीज़ रख दी हैं, हड्डी और गूदा। जो लोग वाकई में दिल से अल्लाह को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, ईमानदार सच्चे बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके सामने कुरान में से गूदा फेंक देता है। गूदा क्या है? अल्लाह ताला अपनी सही पहचान देता है, सच्चाई को समझने की पुख्तगी के साथ समझ देता है, अकल देता है, और उनके दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत दाखिल कर देता है। यह है गूदा। अब हड्डी क्या है? हड्डी है जिनके दिल में घमंड है, जो अल्लाह को पाने ही नहीं चाहते हैं, वो कुरान पर जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो अब वो कुरान की हड्डियों पर कुत्तों की तरह, भाई हड्डी कुत्ते खाते हैं, कुत्तों की तरह जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देवबंदी बरेलवी के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कुरान की आयतों पे लड़ रहे हैं कि ये आयत ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो अल्लाह का ऐलान है कि जिनको हकीकत में जो है मेरी प्यास थी, मुझे राज़ी करना चाहते थे, उनके सामने मैंने गूदा फेंक दिया है। अब कुत्तों, तुम कुरान की हड्डियों पर लड़ते रहो, क्योंकि तुम मुझे राज़ी करना ही नहीं चाहते, तुम दिल से मुझे पाना चाहते ही नहीं हो, तुम दिल से मेरी इबादत करना चाहते ही नहीं हो। अब जो हकीकत में ईमान हासिल करना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, वो लोग झगड़ा करते रहेंगे, मगर वो झगड़ा नहीं करेगा, वो उसमें सच और झूठ की तहकीक करता रहेगा, बुराई को छोड़ देगा, सच को मान लेगा। मगर वो किसी से जो है धर्म के नाम पर, फ़िरके के नाम पर झगड़ेगा नहीं, और वो अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह का सहारा लेगा। क्योंकि याद रखें, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है और अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। जो अपनी औकात और अल्लाह की शान को पहचान कर कि अल्लाह ताला मुझे कल परसों को मिट्टी में लाने वाला है, अल्लाह मौत से पवित्र है, तो जो अपनी औकात और अल्लाह की शान को पहचान कर हर प्रकार से अल्लाह का सहारा लेगा, हर प्रकार से अल्लाह का ही सहारा लेगा, अपना घमंड नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसी को अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। तो याद रखें, उसका सच्चा रास्ता, उसी से सहारा लेकर उसी से मांगो। याद रखें, जो दुनिया और शैतान को दुश्मन समझकर बेचैन और बेकरार होकर कहे कि मैं जब तक अल्लाह को नहीं पालूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, वही अल्लाह को पाएगा। जो अल्लाह की खोज में नादो कर लग जाएगा, सब कुछ भूल कर लग जाएगा। तो मोमिन शब्द का मतलब यही है ईमान वाले का, कि ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदारी पर, सच्चाई पर चलना, हर प्रकार की बुराई से बचना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और अपने मालिक को ठीक से पहचान करके उसे राज़ी करना। अब इन सभी लोगों में ईमान वाला ही मौत के बाद कामयाब होगा, वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा, जो अल्लाह के हवाले दिल कर देगा, अल्लाह की मोहब्बत दुनिया से लेके जाएगा। तो इनमें एक शब्द जो मोमिन है, ईमान वाला है, यही सिर्फ ईमानदार है। बाकी जितने मैंने मतलब बताए ये सब बेईमान हैं। ये सब बेईमान जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये सब नरक की आग में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। तो ये अल्लाह के नाकदरे हैं, नाशुक्रे हैं, अलग अलग कैटेगरी के बुराई पर चलने वाले। तो याद रखें, इस दुनिया में ज़्यादातर अल्लाह के नाकदरों की, नाशुक्रों की भीड़ भरी हुई है। जैसे मुशरिक हैं, आप देख रहे हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, अल्लाह का इनकार नहीं करते, और गाड़ियाँ भर भर के, बस भर भर के जा रहे हैं कब्रों पे मुराद मांगने के लिए, अल्लाह का शरीक करते हैं कि भाई फ़लाँ मज़ार पे जा रहे हैं, फ़लाँ पीर बाबा के पास जा रहे हैं।
تو یہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گنہگار کی جو ہے سفارش کریں گے اللہ سے، لیکن شرک کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔